بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چوتھے سال کے واقعات۔ ہجرت کا چوتھا سال بھی کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں ہی میں گزرا۔ جنگ بدر کی فتح مبین سے مسلمانوں کا رعب تمام قبائل عرب پر بیٹھ گیا تھا، اس لیے تمام قبیلے کچھ دنوں کے لیے خاموش بیٹھ گئے تھے، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں کی جانی نقصان کا چرچا ہو جانے کے بعد دوبارہ تمام قبائل دفعتاً اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجبوراً مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے لڑائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ 4 ہجری کے مشہور لڑائیوں میں سے چند یہ ہیں: سریہ ابو سلمہ، یکم محرم 4 ہجری کو ناگہاں ایک شخص نے مدینہ میں یہ خبر پہنچائی کہ طلحہ بن خویلد اور سلمہ بن خویلد دونوں بھائی کفار کا لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے مقابلہ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 مجاہدین کے ساتھ روانہ فرمایا، جس میں حضرت ابو صبرہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے معزز مہاجرین و انصار بھی تھے۔ لیکن کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو وہ لوگ بہت سے اونٹ اور بکریاں چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کو مسلمان مجاہدین نے مال غنیمت بنا لیا اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 62۔ سریہ عبداللہ بن انیس، محرم 4 ہجری کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہزلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ آپ نے موقع پا کر خالد بن سفیان ہزلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ لائے اور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جان بازی سے خوش ہو کر ان کو اپنا عصا چھڑی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔ حادثہ رجی، اصفہان و مکہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجی ہے۔ یہاں کی زمین 7 مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے یہ واقعہ سریہ رجی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دردناک سانحہ بھی 4 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عدل وقارہ کے چند آدمی بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب آپ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و اعمال اسلام سکھا دیں۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 منتخب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں بھیج دیا۔ جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا تو غدار کفار نے بد عہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کے کافروں نے 200 کی تعداد میں جمع ہو کر ان 10 مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ کافروں نے تیر چلانا شروع کیا
اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی۔ کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتھیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں، اس لیے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے مطلع فرما دے۔ پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے دست بدست لڑتے ہوئے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، اس لیے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چند آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان کے بدن کا کوئی حصہ کاٹ کر لائیں، جس سے شناخت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے ہیں۔ لیکن جب کفار آپ کی لاش کے تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی یہ کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرا ڈال رکھا ہے جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 اور بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569۔ باقی 3 اشخاص حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا و حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالی عنہم کو کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اترے تو کفار نے بد عہدی کی اور اپنی کمان کی تانتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تم لوگوں کی پہلی بد عہدی ہے اور میرے لیے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے۔ چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568 اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہما کو کافروں نے باندھ دیا، اس لیے یہ دونوں مجبور ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو کفار نے مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں حارثہ بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادہ سے خریدا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلوں سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی۔ قاتلوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے بہت مختصر طور پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور فرمایا کہ اے گروہ کفار، میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک نماز پڑھتا رہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کی آخری نماز تھی، مگر مجھ کو یہ خیال آ گیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھ لو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں۔ کفار نے آپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس وقت آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے: فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَكٍّ كَانَ اللَّهُ مَصْرَعِي۔ جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے ہوئے جسم کی ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے گا۔ حارث بن عامر کے لڑکے ابو سرعہ نے آپ کو قتل کیا، مگر خدا کی شان کہ یہی ابو سرعہ اور ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر پھر بعد میں مشرف با اسلام ہو کر صحابیت کے شرف سے و اعزاز سے سرفراز ہو گئے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569 اور زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64۔
اور صفحہ نمبر 78۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مطلع فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جو شخص خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بشارت سن کر حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپتے ہوئے مقام تنعیم میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کے پاس پہنچے۔ 40 کفار سولی کے پہرہ دار بن کر سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے سولی سے لاش کو اتار کر اور گھوڑے پر رکھ کر چل دیے۔ 40 دن گزر جانے کے بعد باوجود لاش تر و تازہ تھی اور زخموں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ صبح کو قریش کے 70 سوار تیز رفتار گھوڑوں پر تعاقب میں چل پڑے اور ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ گئے۔ ان حضرات نے جب دیکھا کہ قریش کے سوار ہم کو گرفتار کر لیں گے تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور لاش مبارک کو نگل گئی اور پھر زمین اس طرح برابر ہو گئی کہ پھٹنے کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بلیع الارض جن کو زمین نگل گئی ہے۔ اس کے بعد ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کفار سے کہا کہ ہم 2 شیر ہیں جو اپنے جنگل میں جا رہے ہیں، اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو ہمارا راستہ روک کر دیکھو ورنہ اپنا راستہ لو۔ کفار نے ان حضرات کے پاس لاش نہیں دیکھی اس لیے مکہ واپس چلے گئے۔ جب دونوں صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا عرض کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر دربار ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ان دونوں یاروں کے اس کارنامہ پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر ہے۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 141۔